اب آپ کو ذرا ایک بات بتا دیتے ہیں جو کہ بڑی تشویشناک الارمنگ سچویشن ہے. قائمہ کمیٹی سینٹ برائے صحت کے اجلاس میں یہ تشویشناک انکشاف سامنے آیا ہے کہ گزشتہ 2 سال کے دوران مختلف ادویات کی قیمتوں میں 100% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے. 100 ٹائمز 50 بھی نہیں 100% اضافہ ہوا، ڈبل کر دی گئی. اور اجلاس میں ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ 2024 میں جو ادویات کی قیمتیں ہیں ان کو ڈی ریگولیٹ کرنے کے بعد فارماسیوٹیکل کمپنیز کو خود قیمتیں مقرر کرنے کی اجازت مل گئی، جس کے نتیجے میں مارکیٹ میں ادویات کی قیمتیں بے قابو ہو گئی ہیں. اب ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی آف پاکستان صرف جان بچانے والی ادویات کو ریگولیٹ کر سکتی ہے. کمیٹی نے موجودہ نظام پر سخت سوالات اٹھاتے ہوئے فوری نظر ثانی کا مطالبہ کیا ہے. ڈریپ حکام کے مطابق ملک میں 659 دوا ساز کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جبکہ 394 ادارے ادویات اور ویکسین درآمد کرتے ہیں، اور پاکستان فارماسیوٹیکل مصنوعات 51 ممالک کو برآمد کی جا رہی ہیں، اور گزشتہ سال اس صنعت کی مجموعی فروخت 1 خرب 32 ارب روپے تک پہنچ جا چکی ہے. اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں اس کا حل کیا ہے، اور کیا یہ جو فیصلہ ہوا ڈی ریگولیٹ کرنے کا، یہ سارے جو ہم دیکھ رہے ہیں قیمتیں بڑھتی ہوئی، یہ اس کے نتیجے میں ایسا ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ گفتگو کے لیے موجود ہیں سابق چیئرمین پاکستان فارماسیوٹیکل مینوفیکچررز ایسوسی ایشن توقیر الحق صاحب. تھینک یو سو مچ توقیر صاحب. سب سے پہلے تو بتائیے گا، جو گزشتہ سال ادویات میں ہم نے دیکھا جو قیمتوں میں 100% اضافہ ہوا ہے، اس کی آپ کے نزدیک کیا وجوہات ہیں؟ یہ بتایا جا رہا ہے جو ڈی ریگولیٹ کرنے کا کیا گیا تو اب مارکیٹ خود ہی طے کر رہی ہے اور اس لیے قیمتیں بے قابو ہو گئی ہیں. جی السلام علیکم. جی پہلے تو بہت شکریہ آپ نے پروگرام میں لیا. یہ نیوز جو قائمہ کمیٹی کی یہ ہم نے بھی دیکھی ہے. تو پہلے تو میں یہ تصحیح کر دوں کہ جو پرائس آپ کہہ رہی 100% اضافہ نہیں ہے. اکارڈنگ ٹو دا رپورٹ آف IQVIA اور جو ڈریپ نے بھی رپورٹ کی ہے، اس کے حساب سے اوور آل جو پرائس انکریز ہوئی ہے 15% کا اضافہ ہوا ہے. اور اس میں جو اگر آپ کمیٹی کو غلط ریپرزنٹیشن دی گئی ہے، جی میں اب اسی پہ آ رہا ہوں. تو پہلے تو میں یہ تصحیح کر دوں کہ اوور آل پرائس انکریز جو ہے وہ 15% ہوئی ہے، جس میں سے نیو مالیکولز اور وہ نکال دیں جس کا 3% امپیکٹ ہے، تو اوور آل 12% کے قریب اضافہ ہوا ہے. اب آ جائیں جو قائمہ کمیٹی میں جو 3-4 مالیکولز لیے ہیں، میں بڑا اچھا ہوا آپ نے پروگرام میں لیا، کیونکہ یہ اس طرح خام خواہ پینک پھیلتا ہے. اس میں 2-3 پروڈکٹس کا نام لیا گیا ہے، جس میں سے ایک پیراسیٹامول. آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے 3 سال پہلے پیراسیٹامول جو ہے وہ مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی تھی. اس وقت ڈی ریگولیشن نہیں ہوئی تھی، اور پھر پرائم منسٹر صاحب کے پاس یہ کیس گیا تھا اور انہوں نے پیراسیٹامول کی پرائس انکریز کی تھی، جو کہ اس کی پروڈکشن کاسٹ اس کی اپروو پرائس سے زیادہ تھی. اب جب ڈی ریگولیشن ہو گئی فیبرری 2024 میں، تو یہ جو پروڈکٹ جس پہ یہ 1600% اضافہ کہہ رہے ہیں، یہ بیسیکلی جو پیراسیٹامول کی پرائس ہے 3 روپے 70 پیسے ہے. اور یہ جو مالیکیول ہے جو جس کی بات کر رہے ہیں، اس میں پیراسیٹامول اور 2 اور کمبینیشن ہے، تو 4 روپے 70 پیسے کی وہ ٹیبلٹ ہو گئی ہے. پہلے وہ 27 پیسے کی تھی. ہو کیا رہا تھا کہ 27 پیسے کی جب تھی تو 3 سال سے وہ پروڈکٹ بنا ہی نہیں پا رہی تھی کمپنی. جب یہ ڈی ریگولیشن ہوئی تو انہوں نے اس کو ایڈجسٹ کیا اکارڈنگ ٹو پیراسیٹامول. اب آپ مجھے بتائیں کہ 100 کا پیک ہے، 4 روپے 75 پیسے کی وہ ٹیبلٹ ہے، اور 27 پیسے کی جب تھی تو وہ بن ہی نہیں رہی تھی. اور جن پیشنٹس کو اس میڈیسن کی ضرورت تھی، وہ ان سے اگر آپ پوچھیں ان کا کیا حال ہو رہا تھا. یہ جو سر میں یہاں پہ ذرا پلیز ایک بات کہنا چاہوں گا، پلیز الاؤ می. یہاں پہ ہم نے بات شروع ہی اسی چیز سے کی تھی کہ قائمہ کمیٹی سینٹ برائے صحت کے اجلاس میں یہ انکشاف ہوا ہے کہ گزشتہ 2 سالوں کے دوران مختلف ادویات کی قیمتوں میں 100% اضافہ ریکارڈ کیا ہے. یہ میں آپ کو قائمہ کمیٹی کی بات بتا رہا ہوں. آپ نے اس بات کی تردید کر دی، آپ نے کہا صرف 15% انکریز ہوا ہے، وہ بھی کچھ مالیکول. ہاں 2 سالوں. ہاں یہ میں وہی اسی پہ آ رہا ہوں کہ یہ جو 5-6 مالیکول جس پہ وہ کہہ رہے ہیں نا، جیسے 1600% یا 100%، یہ وہ میڈیسنز ہیں جو پچھلے 3 سال سے مارکیٹ میں اویلیبل ہی نہیں تھی. جو جب ڈی ریگولیشن ہوئی ہے تو یا یہ دوا مل نہیں رہی تھی، یا اسمگل مل رہی تھی، یا 10 گنا پرائس پہ تھی. تو پرائس میں اضافہ نہیں ہوا، جو مالیکولز بن ہی نہیں پا رہے تھے. ڈی ریگولیشن، میں تو گورنمنٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ یہ ڈی ریگولیشن جو آئی ہے، اگر یہ نہ ہوتی، جس طریقے سے پچھلے 3-4 سال میں ڈی ویلیویشن ہوئی ہے، اور جو ہمارا ڈالر کے اگینسٹ روپی ڈی ویلیو ہوا ہے، اور جو انفلیشن آئی، اور ابھی جو اس وقت جو جنگ کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے. ہمارے اوپر یہ پریشر ہے کہ ہماری پیکیجنگ مٹیریل اور ہر روز جو ہے 50% کا اضافہ ہو گیا کیمیکلز میں. لیکن فارماسیوٹیکل انڈسٹری نے بہت ہی رسپانسبلی بیہیو کیا ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ ڈی ریگولیشن کے بعد وہ تمام مالیکیولز جو اویلیبل نہیں تھے ان کی اویلیبلٹی ہوئی ہے. اور جو ابھی جو لیٹسٹ
انفارمیشن آئی جو لسٹڈ کمپنیز ہیں جو کہ ہر کوئی دیکھ سکتا ہے، اس کی پرائس ایک سال میں صرف 7% بڑھی ہے، اور اوور آل اکارڈنگ ٹو IQVIA اور جو ڈریپ نے بھی جو سروے کروایا ہے، یہ بات آن ریکارڈ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ابھی آپ نے حوالہ دیا کس طریقے سے اس وقت عالمی منڈی میں خام تیل کی قیمتیں بڑھی ہیں اور کیا مہنگائی کا دور ہے. کیا جو مقامی ادویات ہیں ان کی قیمتیں جو انٹرنیشنل بین الاقوامی مارکیٹ میں ہوتی ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ ہیں یا زیادہ ہو رہی ہیں؟ آپ آن ریکارڈ کہہ سکتے ہیں؟ آج بالکل آن ریکارڈ کہہ سکتا ہوں کہ آج بھی پاکستان میں دنیا بھر میں سب سے سستی ادویات اویلیبل ہیں، اور یہ میں بہت وثوق سے اور بہت ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں کہ ہر چیز کی قیمت بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن ہم لوگوں کو احساس ہے کہ یہ ڈی ریگولیشن کے بعد فائدہ یہ ہوا ہے کہ مارکیٹ فورسز نے اپنا دے ہیو اسٹارٹیڈ پلئنگ اٹس رول. کمپٹیشن ہوتا ہے، اس طرح نہیں ہوتا کہ میڈیسنز کی پرائسز اس طرح بڑھ جائیں. اسی وجہ سے آپ یہ دیکھیں کہ جب ڈی ریگولیشن نہیں تھی تب بھی 10 سے 12% پرائس انکریز گورنمنٹ دیتی تھی. ٹھیک ہے، اسینشل میڈیسنز میں آج بھی جو پرائس ہے وہ گورنمنٹ کنٹرول کر رہی ہے. وہ جو ایک پک اینڈ چوز ہو گیا نا کہ 5-6 مالیکول اٹھا لیے، یہ وہ مالیکول ہیں جس کی یا تو گورنمنٹ نے پرائس پیراسیٹامول کی بات کی نا توقیر صاحب، یہ تو وہ ہے میڈیسن ہے جو ہر گھر میں ہر کوئی استعمال کر رہا ہوتا ہے، تو اس کے پرائس بڑھ جانا یہ میرے لیے حیران کن ہے. یا تو جان لیوا جو ادویات ہیں ان کی قیمتیں اتنی زیادہ ہیں، تو یا تو ایک سیکنڈ پیراسیٹامول کتنی امپورٹنٹ دوا ہے آپ مانتی ہیں نا؟ ہاں جی. اب آپ مجھے بتائیں کہ اگر وہ جب وہ بنا ہی نہیں پا رہی تھی کمپنی، اور آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا 3 سال پہلے کتنا بڑا ایشو ہو گیا تھا کہ پیراسیٹامول نہیں مل رہی تھی. اب مجھے سب سے مہنگی دوا وہ ہے جو اویلیبل نہ ہو. اسی لیے گورنمنٹ نے بڑا مناسب فیصلہ کیا آن میرٹ کہ بھائی اب یہ میڈیسن جو ہے اس کی پرائس 3 روپے 70 پیسے اگر نہیں ہوگی پیراسیٹامول کی تو یہ اویلیبل نہیں ہوگی. چلیں پیراسیٹامول تو ہوئی انکریز، وہ آپ کی بات چلیں سر ٹھیک ہے. یہاں پر آپ کا یہ پوائنٹ آ گیا کہ وہ جناب وہ شارٹ فال ہو گئی تھی اس کی اور اس کے بعد ریکور ہوئی. بٹ واٹ اباؤٹ انسولین سر؟ ڈائبٹیز کی دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں، ہارٹ پیشنٹس کی دوائیاں اتنی مہنگی ہو گئی ہیں اور 2 سال کے اندر ہوئی ہیں. میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ وہ سب ہارڈ شپ کیسز میں کیسز تھے. انسولین اویلیبل نہیں تھی، ہائپرین اویلیبل نہیں تھی، اینٹی کینسر پروڈکٹس اویلیبل نہیں تھی. تو وہ ہارڈ شپ کیسز میں گورنمنٹ نے وہ پرائس بھی فکس کی، اس کی وجہ سے وہ اویلیبل ہوئی ہیں. اب ٹی بی کی ادویات اویلیبل نہیں تھی. مجھے یہ بتائیں کہ کسی اور پلانٹ پر تو نہیں بیٹھی ہوئی نا انڈسٹری؟ جب ہر چیز کی قیمت بڑھے گی، ہر انرجی کی کاسٹ دیکھیں آپ، ڈالر کہاں سے کہاں چلا گیا. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اگر یہ گورنمنٹ یہ مناسب فیصلہ نہ کرتی، ڈی ریگولیشن نہ کرتی، تو آج اس وقت ہیلتھ کرائسس آیا ہوا ہوتا. آپ کے پاس ماشاءاللہ ساری میڈیسن اویلیبل. ایک منافع کی بھی ایک شرح ہونی چاہیے نا توقیر صاحب. یہاں پر لوگوں کی جانوں کا، ان کی زندگیوں کا، ان کی صحت کا مسئلہ ہے. بہت سارے لوگ نہیں افورڈ کر سکتے. یہی تو بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس کے باوجود کہ ہر چیز کی قیمت میں اتنا اضافہ ہوا ہے، آج بھی میڈیسنز کی اوور آل پرائس انکریز 14-15% ہے، جو کہ اگر آپ کسی اور کموڈٹیز سے کمپیئر کریں تو ایک عام آدمی سے پوچھنے کی ضرورت ہے کہ اس کے کیا حالات ہیں، وہ کتنا افورڈ کر سکتا ہے کہ نہیں. تو مجھے یہ بتائیں نا کہ اگر جب اتنی ڈی ویلیویشن ہوگی اور یہ کرائسس بڑھے گا تو میڈیسنز بھی تو اگر ہم بنا ہی نہیں پائیں گے، ٹھیک ہے، تو پھر یہ تو ایک ہیلتھ کرائسس آ جائے گا. ٹھیک ہے، تو لیکن میں آپ کو پھر یہ بتا رہا ہوں کہ ایسا کوئی وہ نہیں ہے. صرف 14-15% پرائس میں اوور آل اضافہ ہوا ہے. اور یہ جن پرائسز کی آپ بات کر رہے ہیں پروڈکٹس کی، یہ وہ میڈیسنز ہیں جو اویلیبل ہی نہیں تھی اور اب ان کو اویلیبل کیا گیا ہے. یا وہ ہارڈ شپ کے تھرو اس کی پرائس فکس ہوئی ہے یا یہ پرائس ایڈجسٹ ہوئی ہے. آپ کا پوائنٹ آ گیا توقیر صاحب، آپ کا پوائنٹ آ گیا، تھینک یو ویری مچ. اور 600 والی پتے کے اوپر اگر 15% انکریز کیا ہے، 2500 کی دوائی کے اوپر 15% انکریز کیا ہے، وہ تو آلریڈی 2500. میں تو اس پہ حیران ہوں، قائمہ کمیٹی کو یہ بریفنگ دی گئی تھی جس کے وہ میں بھی حیران ہوں بائی دا وے.